سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں جی، سپریم جوڈیشل کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس کا اعلامیہ جاری ہوا۔ اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل ابھی تک نہیں ملی کہ کیا ہے، لیکن ایک چیز جو واضح ہوئی ہے، جو سب سے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایگزیکٹو ایجنسیز جو ہیں وہ انٹرفیرنس کرتی ہیں ہائی پروفائل کیسز میں، اور مختلف واقعات انہوں نے اس میں مینشن کیے تھے، اور کہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ موجودہ حالات میں آپ کیا کریں گے، ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیا کریں۔ وہ جو خط ہے وہ کنسیڈر ہوا ہے آج۔ سابق چیف جسٹس قاضی فیصل نے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ نہیں بلائی تھی اس حوالے سے، انہوں نے تو بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، ان کے ساتھ منصور علی شاہ بھی تھے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی یہ جو ججز نے باتیں کی ہیں ان کو پہلے انکوائری کی جائے ان کی، اور انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ لیکن سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے، اس کو جوڈیشری خود دیکھے۔ پھر جو ہے مجبوراً سو موٹو لینا پڑا۔ سو موٹو جب لیا تو مختلف ہائی کورٹ سے رپورٹ مانگی گئی، لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، وہ میٹر بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ اس میں 3 ججز نے کہا، 3 ہائی کورٹ نے کہا، اور خاص کر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ اور جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی جو وہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا، انہوں نے کہا جی انٹرفیئرنس جو ہے یہ اوپن سیکرٹ ہوتی ہے، اور یہ پھر الارمنگ تھا کہ مختلف ہائی کورٹ کہہ رہی ہیں کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس سے زیادہ چیزیں بتائیں کہ ہمیں جو تھریٹس کال آتی ہیں مختلف ممالک سے، جس طریقے نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے، جب ہائی پروفائل کیس ہم سنے تو، لیکن وہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا، اوپن ہیئرنگ تھی، پبلک جو وہ لائیو اسٹریمنگ تھی، اور چیف جسٹس جو تھے سابق قاضی فیصل، وہ کسی معاملے میں انڈورس نہیں کر رہے تھے ان ججز کو، اور انہوں نے کہا جی انٹرفیئرنس ہر طرف ہوتی ہے، ہر بیوروکریسی میں بھی یہ ہے وہ ہے، تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہم معاملے کو۔ لیکن وہ نہ سو موٹو پھر ڈسپوز آف ہوا، نہ کوئی گائیڈ لائن دی، نہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ ٹیک اپ۔ جب یحییٰ افریدی چیف جسٹس بنے تو پہلے دن ہی اوتھ ٹیکنگ کے بعد شام کو انہوں نے جو وہ 6 ججز کو چیف جسٹس ہاؤس میں بلایا، جنہوں نے خط لکھا، اور انہی کرسیوں پہ بٹھایا جن کرسیوں پہ قاضی فیصل نے ان کو بٹھایا، اور قاضی فیصل صاحب نے بٹھانے سے پہلے جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے کہا جی موبائل باہر رکھیں۔ انہوں نے موبائل نہیں ان کو کہا کہ آپ باہر رکھیں، اور ملاقات کی، اور انہوں نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو مجھے بتائیے۔ اب جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ انہوں نے بلائی، یہ پہلے دن ہی اعلامیہ آ گیا تھا کہ 8 تاریخ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس میں جیسے منصور علی شاہ بھی ہیں، جیسے منیب اختر بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور وہاں 6 ججز کا خط کنسیڈر ہوا، اور کوڈ آف کنڈکٹ کا آرٹیکل 209 یہ سیکشنز جو 8 ہے اس کی امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، وہ تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی جو یہ سجیشنز ہیں انٹرفیئرنس کے حوالے سے جو بھی ہم نے کرنے ہیں تبدیلی لانی، تو وہ اپلائی ہوگی مختلف ججز پہ بھی اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ پہ، تو اس حوالے سے مزید مشاورت کی ضرورت ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو بات اس وقت بھی ہو رہی تھی کہ کوئی جج جو ہے جس کو اگر کوئی اپروچ کرے، کوئی ادارہ، کوئی ایجنسی، وہ اپنے ہیڈ کو بتائے، اور وہ ہیڈ جو ہے وہ اگر ایکشن نہیں لیتا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اب یہ ہوگا کہ جہاں سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، یہ جو جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوتی ہیں ہائی پروفائل کیسز میں، اور الزام لگتا ہے، اس حوالے سے اس کے تدارک کے لیے یہ یحییٰ افریدی صاحب کا بڑا اقدام ہے۔ جیسے ہم پہلے دن ہی کہتے تھے کہ یحییٰ افریدی صاحب سے کبھی پی ٹی آئی والے خوش ہوں گے، کبھی حکومت خوش ہوگی، کبھی حکومت ناراض ہوگی، کبھی پی ٹی آئی والے ناراض ہوں گے۔ آج جو اعلامیہ آیا ہے اس اعلامیے سے تو بڑا واضح ہے کہ جو ہے وہ جو ایشو انہوں نے اٹھایا ہے اس سے کچھ ہلکے ناراض بھی ہوں گے، کنسرن بھی شو کریں گے کہ جی یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ۔ پھر جو ہے اسی اعلامیے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ 10 ججز کے خلاف
جو مس کنڈکٹ کی کمپلینٹ تھی وہ ریجیکٹ کی ہیں، ان میں سبسٹنس نہیں تھا۔ اب ان 10 ججز کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ کون تھے۔ قاضی فیصل صاحب نے جب سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کی تو اعلامیہ جاری ہوا تو نام لکھے تھے، انہوں نے نام نہیں لکھے۔ اب یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون سے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں، ان کے خلاف بھی ہے جو بھی معاملہ ہے، وہ بھی جو وہ سبسٹنس ان میں نہیں ہے تو وہ بھی ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ 10 درخواستیں کس کی، کون سے ججز، کیونکہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کے ممبران کے خلاف بھی بڑی سیریس قسم کی کمپلینٹ پینڈنگ ہے، لیکن یہ ججز کا ذکر ہے۔ اب یہ کون سے ججز ہیں، کس ڈیٹ، کس ٹینور کی یہ کمپلینٹ ہے۔ کئی دفعہ فریولس کمپلینٹ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے خلاف بھی پینڈنگ ہوتی ہیں، میں بھی وہ ڈیسائیڈ کی ہوں۔ عموماً سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کمپلینٹ آتی ہیں تو کسی جج کے خلاف، تو جب سپریم جوڈیشل کونسل میں انیشیٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو ایک جج کو بھیجا جاتا ہے میٹر کہ آپ یہ درخواستیں آئی ہیں، اس میں اوپینین دیں کہ کیا ہمیں کارروائی کرنی چاہیے، آگے جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ جج جو ہے وہ اپنی اوپینین دیتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل دوبارہ میٹنگ میں اس اوپینین کو کنسیڈر کرتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 10 کمپلینٹ جو ریجیکٹ ہوئی ہیں، اس میں بھی کسی جج کو کہا گیا ہو کہ یہ درخواستیں ہیں ان ججوں کے خلاف، اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہمیں کہ مزید ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے یا کوئی ان میں سبسٹنس نہیں ہے اور ہمیں ریجیکٹ کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو ریجیکٹ کیا جائے۔ تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں، باقی رولز سیکریٹریٹ بنانا سپریم جوڈیشل کونسل کا، وہ ساری چیزیں۔ پھر انہوں نے کہا جی منتھلی بیس پہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھ رہا ہوں 2009 سے سپریم کورٹ کور کر رہا ہوں، 4 5 سال سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ پھر انور رئیس جمالی سابق چیف جسٹس، انہوں نے جب آئے تھے تو انہوں نے کہا جی میں افیکٹو کروں گا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ انہوں نے کچھ میٹنگ کی لیکن اس طرح افیکٹو سپریم جوڈیشل کونسل نظر نہیں آئی۔ ثاقب نثار کے دور میں بھی کچھ ججز جو ہیں ٹارگیٹڈ ججز، ان کو ان کے حوالے سے کچھ کیا گیا معاملہ، لیکن کمپلینٹ جو ہے پینڈنگ رہی۔ قاضی فیصل جو آصف سعید کھوسر صاحب کے دور میں جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا وہ ڈیسائیڈ ہوا، کمپلینٹ کافی پینڈنگ رہی۔ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں تو میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی ایک میٹنگ بھی نہیں، مجھے یاد نہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کچھ 2-3 میٹنگ کی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ یحییٰ افریدی صاحب نے تو پہلے دن ہی شیڈول دے دیا تھا، جو ایک اچھی بات ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ججز کی ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک جو پراکسی کمپلینٹ ججوں کے خلاف کروا کے ان کو پریشرائز کرنا، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو کمپلین فریولس ہوں گی کمپلین، تو جو کمپلیننٹ ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی بھی بات کریں گے، اس کے حوالے سے ایکشن لیں گے۔ اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کمپلینٹ فریولس ہے، جج کو سیکنڈلائز کیا جا رہا ہے تو کارروائی کی جائے۔ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس کی خواہش ہے کہ آئینی بینچز بنے، اور کوشش بھی ہے کہ کوئی اپنا ہم خیال جج جو ہے وہ آئینی بینچ میں یعنی سربراہ بنایا جائے۔ آج کچھ بار میں ہیں کچھ لوگ جن کے حوالے سے تھا کہ جی ان کے حوالے سے کوشش ہوگی، کیونکہ نمبر جو ہے وہ ایگزیکٹو کے بھی بہت ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ویسے 13 رکنی ہوتا ہے، تو اب جو ہے وہ اس میں کیونکہ اس میں اب جب ہائی کورٹ کا آئے گا تو اس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آتے ہیں جو ہائی کورٹ کے جو صوبائی لا مسٹر ہیں وہ آتے ہیں، بار کے ممبر آتے ہیں، 3 اضافہ ہو جاتا ہے ان کا۔ تو میرا خیال ہے وہ 16 رکنی ممبر، آج میٹنگ تھی 16 رکنی، تو 16 میں سے 2 ممبر اویلیبل نہیں تھے۔ اختر حسین صاحب جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں وہ بھی نہیں تھے۔ جمال مندوخیل صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ اٹینڈ کی، بتایا جا رہا ہے، لیکن درمیان میں وہ چھوڑ کے چلے گیا، وہ ان کی فلائٹ تھی، وہ چائنا میں، انہیں میرا خیال ہے پاکستان آنا تھا یا کہیں اور جانا تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کنسنسس نہیں ہوا، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 2 ہفتوں کے لیے سارے ججز کو ہی آئینی بینچ کے لیے نامزد کر دیا جائے اور چیف جسٹس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے، جیسے شفیع صدیقی صاحب کو۔ تو اب یہ ہے کہ 25 نومبر تک سندھ ہائی کورٹ کے سارے ججز ہی جو وہ کیسز سن سکتے ہیں جو بھی آئینی نیچر کے ہیں، کیونکہ وہاں مسئلہ تھا، کیونکہ ہائی کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچز تب بنیں گے جب وہاں کی جو پروونشل اسمبلی ہے وہ ریزولوشن پاس کرے۔ تو سندھ نے ریزولوشن پاس کر دی، کیونکہ ان کا یہ مین آئیڈیا ہے تو وہ کر دی۔
اور دوسرے صوبوں نے ابھی تک نہیں کی۔ جی بالکل، میری ابھی ایک سینئر آفیشل سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ظاہری بات ہے اس نے انیشیٹو لینا ہے، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے آئینی بینچ بنانے کے بعد، اور مے بی وہاں جوڈیشری نے بھی یہ بات رکھی ہو۔ تو یہ ایک حکومت کا بڑا ٹیکٹیکل موو ہے کہ جہاں ججز کے ساتھ ہارمنی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، وہاں آئینی بینچ نہ بنایا جائے، ہر جج کو خوش رکھا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آئینی بینچ بن جائے گا تو ایک عجیب کمپلیکس ججز میں رہے گا کہ دیکھیں جی یہ تو جج جو ہے وہ آئینی کیسز سنیں گے اور ہم جو ہے وہ دو مرلے کے کیس سنیں گے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ نون لیگ کی سمارٹ موو ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں بھی وہاں کی چیف جسٹس کی بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ جی آئینی بینچز نہ ہوں یا جو بھی، تو وہاں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نہیں آئینی بینچز نہیں ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی آئینی بینچز کی طرف جو ریزولوشن ہے وہ پاس نہ کرائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا صورتحال بنتی ہے، یہاں پرابلم ہے حکومت کو، لیکن آئینی بینچ اگر بنائے جائیں گے تو پھر عامر فاروق صاحب کے علاوہ بھی کیسز ججز نے سننے ہوں گے، پھر حکومت نہیں چاہتی کہ وہ بنے، اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، 3 یا 4 جج مزید کہا گیا کہ مزید اضافہ ہو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً جوائنٹ سیشن سے یا سینٹ سے ریزولوشن پاس ہونی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر فی الحال وہ بھی حکومت کو اسٹریٹجیکلی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عامر فاروق صاحب حکومت چاہتی ہے کہ وہی کیسز سنیں۔ تو صرف سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نمبر نہیں پورے تھے یا جو بھی، تو صرف 2 ہفتے کے لیے ہوا، کہا گیا کہ جی 2 ممبر نہیں تھے تو اس وجہ سے، حالانکہ 2 ممبر نہ ہوتے پھر بھی اجلاس کا کورم پورا تھا، اجلاس لسین ہو سکتا تھا، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہاں ڈویژن اتنی شارپ تھی اس وجہ سے کہ یہ جو معاملہ ہے کانسٹیٹیوشن بینچز کا سندھ میں وہ 2 ہفتے کے لیے ایڈجن کر دی۔ لیکن یہ تو اب فیصلہ کرنا ہے 3 ججز کی کمیٹی نے، اور اس میں امین الدین خان صاحب اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور ساتھ جسٹس جمال مندوخیل ہیں، اور تیسرے جسٹس محمد علی مظہر ہیں۔ 2 مہینے میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا آئینی کیس کانسٹیٹیوشنل میٹر لگانا ہے، کون سا نہیں لگانا۔ تو اب کیونکہ جمال مندوخیل صاحب بیرون ملک ہیں، مے بھی ان کی کوئی زوم پہ میٹنگ ہو، لیکن میرا نہیں خیال اس ہفتے کوئی روسٹر بھی ایسا جاری نہیں ہوا کہ کوئی کیس ٹیک اپ ہو رہا ہے۔ غالب امکان ہے کہ نیکسٹ ویک میں بھی کوئی آئینی بینچ بنے کسی کیس کے لیے۔ اب کیس کون سا ہو یہ بڑا امپورٹنٹ، اس میں شارٹ لسٹ کون سا کرتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویرین ٹرائل کا معاملہ بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کوشش ہوگی کہ وہ 85 کے قریب لوگ پابند سلاسل ہیں وہ جلدی ڈیسائیڈ ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ جلد اس کا ہے چانس، کیونکہ یہ جو 7 ججز ہیں ان میں سے 6 جج وہ ہیں جو پہلے بھی کیس سن رہے تھے، تو میں بھی 6 رکنی بینچ جو ہے وہ بن جائے عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے کے علاوہ، کیونکہ عائشہ ملک جو تھیں وہ پہلے اسٹرائک ڈاؤن کر چکی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا وہ اس فیصلہ کے سگنیٹری ہیں جس میں تھا کہ جی فوجی عدالتوں میں سویرین ٹرائل غیر عینی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، یہ کمیٹی کی کب میٹنگ ہوتی ہے۔ حکومت کی تو خواہش ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ یہ بینچ سنیں، اور اس بینچ میں حکومت کو کانفیڈنس ہے کہ میجارٹی جو ہے یہ پٹیشن ریجیکٹ کر دے گی اور ایک انڈورسمنٹ ملے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مارشل لا بھی لگتے ہیں اور بھی کوئی اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو عموماً کوشش ہوتی ہے کہ عدلیہ سے ایک ٹھپا لگوایا جائے تاکہ انڈورسمنٹ ملے کہ جی یہ ٹھیک ہے، ویلڈ ہے۔ تو اب کوشش حکومت کی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو اقدام کی ہے اسے سپریم کورٹ سے ٹھپا لگوایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کب لگتا ہے ٹھپا۔ میں نے اس حوالے سے پوچھا تھا بلکہ حکومتی لیگل ٹیم کے جو ممبران ہیں ان سے بھی، تو انہوں نے کہا جی وہ ریویو 13 رکنی بینچ سنے گا، 7 نہیں سنتے۔ تو 13 رکنی بینچ میں نے کہا جی پھر کیسے بنے گا؟ انہوں نے کہا جی اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس دوبارہ ہوگا، اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پھر 13 رکنی بینچ بنے گا، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں۔ تو اب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کب بلایا جاتا ہے، مے بی چیف جسٹس جو ہیں وہ یہی افریدی جلدی فوراً بلا لیں کہ جی اس حوالے سے ایک 13 رکنی بینچ بنایا جائے، یہ تو 2 مہینے کے لیے۔ ویسے حکومت کو تو یہ اسٹیٹس کو پسند ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اب سیٹیں ملی نہیں، ہمارے پاس پوزیشن بہتر ہے، تو سیٹیں نہیں مل رہی، تو یہ کہ 2 مہینے بعد جب پھر دوبارہ کانسٹیٹیوشن بینچز کی ججز کی نامینیشن ہوگی اس وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ججز اس حوالے سے خاموش رہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ منصور علی شاہ خود وکٹم رہے ہیں 12 جولائی کے فیصلے کے، جو چیف جسٹس نہیں بنے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کی فیصلہ کیا۔
تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ کے اندر ججز بیٹھے ہیں وہ خاموش ہیں، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی اقدام کریں گے اور کیا کریں گے؟ آئینی بینچ کے علاوہ بھی امپلیمنٹیشن ٹیک اپ ہو سکتی ہے۔ کنٹیمپٹ کی جو پٹیشن ہے جو پی ٹی آئی نے فائل کی ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ ہو رہا الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیا وہ عام ججز بھی سن سکتے ہیں یا صرف آئینی بینچز ہی وہ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کب اس حوالے سے معاملہ ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی سپریم جوڈیشل کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ججز جو ہے وہ کچھ چیزیں ایک طرف حکومت کو ظاہری بات ہے سیٹسفائیڈ ہے کہ جی جو بھی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے چیزوں میں، کیونکہ کل میری ایک حکومتی سینئر آفیشر سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی وہ کوڈ آف کنڈکٹ اگر بنائے انٹرفیئرنس ہونے کا، جی بالکل اچھی بات ہے، ہم تو ویلکم کریں گے، کیونکہ اس وقت حکومت نے جو فتح لینی تھی، جو کنٹرول سنبھالنا تھا جوڈیشری میں، وہ کر لیا۔ اب اس سے زیادہ مزید غیر ضروری ہوگا، تو جو اقدامات حکومت نے کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں ان کی طرف سے، جی وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ جب 5 رکنی 7 رکنی بینچ کے سامنے استدعا کی گئی جی فل کورٹ بنائے، تو پھر جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان کو کہا گیا کہ آپ کنسیڈر کریں، بلکہ قاضی فیصل صاحب کے جب کیس چل رہا تھا 7 رکنی بینچ تھا اور اس میں 2 ججز پہ اعتراض ہو گئے تھے جیسے اعجاز الحسن اور سردار طارق پہ، تو پھر 5 رکنی ہوا، تو پھر یہ آیا کہ جی فل کورٹ بنائے، تو باقاعدہ ڈائریکشن ہوئی چیف جسٹس کو، اس وقت کی چیف جسٹس قاصد سعید کھوسہ کہ جی فل کورٹ بنایا، اور پھر انہوں نے فل کورٹ بنایا تھا۔ وہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے اور جوڈیشل کمیشن پابند ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پھر ججمنٹ سے ہٹ کے فیصلہ کرے۔ جب اگر جوڈیشل کمیشن کو ڈائریکشن ہو جائے جوڈیشل سائڈ کہ آپ فل کورٹ بنائیں تو پھر وہ بنانی پڑے گی۔